بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو رفا انٹرنیشنل کالج آن لائن کلاسز لیکچر نمبر 9. انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا. آج کے ہمارے لیکچر کی جو آؤٹ لائنز ہیں اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. آؤٹ لائنز سب سے پہلے ہمارے پاس ہے غیر مسلموں کے حقوق محفوظ، اس کے بعد وفاقی حکومت، بنیادی حقوق، اقلیتوں کا تحفظ، روشن مستقبل. میں اگر غیر مسلموں کے حقوق کی بات کروں تو اس میں بنیادی حقوق ہیں، مکمل مذہبی آزادی ہے، عدل و انصاف کا قیام ہے. اور وفاقی حکومت کی بات کروں طرز کی تو اس میں تعریف ہے، طرز یا انداز ہے، اسلام میں تصور ہے، جمہور کی بنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اقلیتوں کا تحفظ ہے. اقلیتوں کے تحفظ میں فرقہ پرستی پر ہم بات کریں گے کہ وہ کیا ہوتی ہیں، بنیادی حقوق پر بات کریں گے، رہنے کے اصول پر بات کریں گے، حکومت کا رویہ اس پر بات کریں گے. جو بھی کوئی آپ کا کویسچن ہوگا پھر انشاءاللہ ہم اس کویسچنس کو آپ سے لیں گے. پی ڈی ایف کی کتاب نمبر 6 کے بک نمبر پیج نمبر 6 پر آپ کا لکھا ہوا غیر مسلموں کے حقوق محفوظ بنانا. ہم کس طرح سے غیر مسلموں کے حقوق جو ہیں ان کو محفوظ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے وہ ہمارے لیے ایک غیر مسلم ریاست تو نہیں قائم کی جا سکتی، ایک مسلمان ریاست میں غیر مسلموں کو کس طرح سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں. تو اسلام جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں یقیناً کچھ اقلیتیں بھی تھیں، مائنورٹیز بھی تھیں. ہمیں ان کا خیال رکھنا تھا، ان کے اصول کا خیال رکھنا تھا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا تھا. اس میں بڑی اہم چیزیں شامل تھیں جس میں ہمارا ایک جمہوری تسلسل تھا. اس جمہوری تسلسل میں بہت سی چیزوں کو ہم نے چاہا کہ ایکسیس کر سکیں، دیکھ سکیں، جان سکیں، ان پر کوئی تھوڑی بات وغیرہ کر سکیں کہ یہ ہمارے لیے کس طرح سے اہمیت کے حامل ہیں. یقیناً کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں اپنے اس نقطہ نظر سے مگر سمجھ نہیں پاتے ہیں. آج کی جو آؤٹ لائن میں ہمارے پاس سب سے پہلے بات ہے وہ یہ والی ہے کہ ہم نے جو آج بات کرنی ہے وہ غیر مسلموں کے حقوق کیسے محفوظ بنائے جا سکتے ہیں. غیر مسلموں کے بیسیکلی دو حقوق ہیں ان کو جو ہم مہیا کرتے ہیں. ان کو ایک پہلا بنیادی حقوق ان کی ہے کہ مکمل مذہبی آزادی، اور نمبر دوسرا ہے کہ مکمل مذہبی آزادی کے بعد عدل و انصاف کا قیام. یہ دو بنیادی حقوق ہیں غیر مسلم ریاست کے کہ وہ غیر مسلم ریاست ہے. تھوڑی سی مشکل ہے مجھے بولنے میں، سانس کا تھوڑا سا مسئلہ ہے طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے، مگر میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنا لیکچر پراپرلی ڈلیور ہو سکے میرا آپ سے. اب غیر مسلموں کے حقوق کو محفوظ بنانے کے لیے میں جن چیزوں پر زیادہ زور دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری کچھ چیزیں اس طرح سے کر لی جائیں کہ ان کو ہم اچھے انداز سے دیکھ لیں. غیر مسلموں کے حقوق میں ہماری ان کی شناخت بہت ضروری تھی. ان کو باقاعدہ طور پہ ریاست کی طرف سے ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں. صرف دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کی بنیادی ہیں جو ریاست بھی چاہ کر ان سے نہیں چھین سکتی. ایک ہے مکمل مذہبی آزادی اور دوسرا ہے عدل انصاف کا قیام. باقی ریاست اپنی مرضی سے ان کے ٹرمز طے کرتی ہے کہ انہیں کیا چیزیں مہیا کی جا سکتی ہے اور کیا چیز مہیا نہیں کی جا سکتی. غیر مسلموں کے اسلام میں بڑے حقوق ہیں اور اس قدر حقوق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا خیال ہے جس قدر کھل کر غیر مسلموں کے حوالے سے بات کی ہے. تو اسلامی ریاست میں جتنے محفوظ غیر مسلم ہیں شاید ہی کسی اور ریاست کے اندر وہ غیر مسلم محفوظ ہوں. اس کے بعد وفاقی حکومت ہے، یعنی کہ وفاقی حکومت کا مطلب کہ ہم نے حکومت کس طرح سے چلانا چاہتے ہیں. صدارتی حکومت ہوتی ہے، پارلیمانی حکومت ہوتی ہے، وفاقی حکومت ہوتی ہے. اصل میں حکومت کا طرز طریقہ کہ حکومت چلانی کس طرح سے ہے. گورنمنٹ کو چلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ حدود اور قیود مقید کی جاتی ہیں کہ ہم نے جناب گورنمنٹ کو اس انداز سے چلانا ہے، وفاقی انداز سے چلانا ہے، صوبائی انداز سے چلانا ہے. اب دیکھیں پاکستان کے اندر وفاقی نظام قائم ہے موجودہ. اب یہ گورنمنٹ وفاق پر چلتی ہے. وفاق ایک چاروں صوبوں کی اکائی ہے، یعنی کہ چاروں صوبوں کو آپس میں لنک کیے ہوئے ہے. بہت سی چیزوں کو صوبوں میں خود مختاری دے دی گئی. اب فوج صوبوں کے انڈر نہیں آتی، وہ وفاق کے انڈر آتی ہے. ایسے داخلہ کا نظام یا خارجہ کا نظام جو ہے وہ وفاق کے انڈر آتا ہے، صوبے کے انڈر میں نہیں آتا. تو صوبے پابند ہیں وفاق کے کہ وہ اس طرح کے
یعنی کہ آپ اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر فارم پہ بات کرنے کے لیے وفاق یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں، جو کہ وفاقی معاملات کو انٹرنیشنل لیولز کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، جبکہ صوبے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے ایک الگ سے ایڈمنسٹریٹو سسٹم چاہیے ہوتا ہے. پھر اس کو صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے جس کو چیف منسٹر بھی کہتے ہیں وہ دیکھتا ہے، وہ کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے اکنالج کرتا ہے، کیونکہ ون مین آرمی تو نہیں ہو سکتی. تو پھر صدارتی انتظامات بہتر ہے اس سے کہ اگر ہم نے وفاقی طرز میں بھی یہی چیز چلانی ہے تو اپنا نظام دیکھتے ہیں. اب جو صوبہ ہوتا ہے وہ اپنا نظام دیکھتا ہے، وفاق اپنا جو ہے نظام دیکھتا ہے. وفاق ہر طرح کی گارنٹی صوبوں کو لے کر دیتا ہے. صوبے اگر کوئی چیز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز نئے انداز سے چلانا چاہتے ہیں تو وفاق ان کو ہر طرح سے پوزیشن کرتا ہے اور ان کو کنوے کرتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب دیکھیں نا، ہوتا یہ تھا کہ جب صوبہ بنگال ہمارے ساتھ تھا مشرقی پاکستان، تو اس کو چلانے کے لیے بھی ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، تو ڈیفینیٹلی اس کو رول اینڈ ریگولیشنز پرووائڈ کرنے تھے. تو پھر یہاں سے بیٹھ کر اس کو ایکسیس کیا جاتا تھا، اس کو چلایا جاتا تھا، اس کو رول اینڈ ریگولیشنز دیے جاتے تھے. تو پھر وہاں پر ایک صوبائی حکومت قائم کی گئی. پھر صوبائی حکومت اپنے انٹرنل ایشوز کو دیکھتی تھی، مگر جو ایکسٹرنل ایشوز تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا وزارت خارجہ کا سلسلہ کار ہے، فوج کے معاملات ہیں، وہ پھر وفاق کے ہی انڈر ہوا کرتے تھے. وفاق ان کو اکنالج کیا کرتا تھا، ان کو دیکھا کرتا تھا اور پھر جا کر ان کو آسانی فراہم کیا کرتا تھا. تو آج کے پہلے ٹاپک میں نے بات کی غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے، دوسری میں نے بات کی وفاقی طرز حکومت جس کے اندر صوبوں کو الگ مختاری ہوتی ہے اور ان صوبوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وفاق کا ایک ادارہ قائم کیا جاتا ہے، جسے ہم وفاقی حکومت کہتے ہیں. جیسے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اعلان کیا کہ جی ہم لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں، مگر وہ صوبوں نے کہا جی ہم 31 تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. تو وہ کچھ چیزوں میں انڈیپینڈنٹ ہیں کیونکہ وہ اپنی جگہ کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. اور وزیر اعظم پاکستان انٹرنیشنل طور پر اکنامیکل پروسیجرز کو دیکھ کر، اکنامکس کو دیکھ کر یا پاکستان کے معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ ڈیسیجن کریں گے. کچھ ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ نقطہ نظر سے کیے جاتے ہیں. اب اگلی بات ہم کرتے ہیں بنیادی حقوق کی. بنیادی حقوق یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بنیادی حقوق کسی بھی انسان کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. بنیادی حق ہے اس کا کہ وہ زندہ رہے، اس سے آپ اس کی زندگی نہیں چھین سکتے. یہ تو بنیادی حقوق اسلام بھی دیتا ہے. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں حکومتی نقطہ نظر سے، میں اسلامی نقطہ نظر سے بات کروں گا پھر تو بڑے ہی رائٹس آ جائیں گے. میں ایک سیاسی بیس پر یا ایک پولیٹیکلی پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کس طرح سے سیاسی نقطہ نظر سے حوالے سے بات کرتی ہوتی ہے. بنیادی حقوق ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ان سے ہم لوگ سیکھنے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے قانون کی پاسداری کی جا سکے، قانون کس طرح سے ہم لوگوں کو بنیادی طور پر گائیڈ کرتا ہے. تو عدل و انصاف کسی بھی ریاست میں موجود شخص کے لیے عدل و انصاف اس کا بنیادی حق ہے، زندہ رہنا اس کا بنیادی حق ہے، تعلیم حاصل کرنا اس کا بنیادی حق ہے، کھانا پینا اس کا بنیادی حق ہے، اپنی آئیڈینٹی کو شو کرنا اس کا بنیادی حق ہے، حق بات کرنا اور جائز بات کرنا اس کا بنیادی حق ہے. تو ان کی تلافی کسی صورت نہیں ہو سکتی. مذہب کے اعتبار سے اس کا بنیادی حق ہے، وہ جس چاہے مذہب کو اختیار کر سکتا ہے، اس پر کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ تمام سیاسی نعرے تو نہیں بلکہ یہ حقیقی طور پر انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کو یہ حقوق اسلام دین اور اس کی پیدائش اس کو یہ حق دے دیتی ہے. تو بہت سی چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی اسلام میں ایسا ہے، نہیں جی قرآن میں ایسا ہے، نہیں جی حدیث میں ایسا ہے. ٹھیک ہے، بالکل اس سے کوئی ڈینائی نہیں، مگر اسلام قرآن حدیث بھی اگر آپ ٹھیک معنوں میں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یقیناً اس کو پرسنل لاء کا تحفظ بھی جو ہے وہ دیتے ہیں. کوئی کسی قسم کا کوئی رعایت نہیں ہے. یعنی کہ بنیادی حقوق یہ کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہے. یہ نہیں کہ ایک آرمی آفیسر کے لیے ایک نیا قانون ہے اور ایک سویلین کے لیے ایک نیا قانون ہے. مطلب ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقین دلانا بھی ایک رسم سی بن گئی ہے کہ لوگ بات کرتے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم وسیع خیال رکھتے ہیں، حکومت بنانا چاہتے ہیں تو یقین جانیے اگر رائٹس ہم ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں گے آل دا سرکمسٹانسز تو پھر وہ اچھے طریقے کے ساتھ ڈلیور کر پائیں گے. بنیادی حقوق کا مقصد یہی ہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی کچھ چیزوں میں آپ لوگوں کو حقوق حاصل ہو جاتے ہیں. عدل کے معاملے میں مساوات ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا پختہ یقین بھی ہے، اور دساتیر پاکستان پر یقین رکھنا اور اس کو فالو کرنا یہ بنیادی فرض بھی ہے. جہاں پر بنیادی حقوق کچھ آپ کو مل جاتے ہیں پیدائش کے ساتھ ہی جو آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. کچھ اس طرح کے اصول بھی ہوتے ہیں جو آپ سے کوئی
واپس بھی نہیں لے سکتا. تو ان میں کچھ فرائض بھی ہیں جو آپ پر لازم ہو جاتے ہیں، آپ مانیں چاہے نہ مانیں. اگر آپ پاکستان کی ریاست میں رہتے ہیں، ریاست پاکستان میں، تو ریاست پاکستان کے کچھ اصول ہیں جس میں نفرت نہیں پھیلانی یا صادق اور امین ہونا یا اس طرح کی تمام چیزیں، رول اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرنا. یہ پاکستان کے بنیادی مطلب لاز ہیں. ان کو آٹومیٹکلی آپ فرائض کے زمرے میں چلے جاتے ہوتے ہیں. میں اگر اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف چلنے کی کوشش کروں تو میں آپ کو بتا سکوں گا کہ ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے اقلیتوں کا تحفظ. میں آپ کو اپنی پریزنٹیشن کے نقطہ نظر پہ پہلے لے چلوں کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ کس انداز میں ہیں. ذرا غور فرمائیے گا. پریزنٹیشن کے اندر میں نے آپ سے بات کی تھی مکمل غیر مسلموں کے حقوق میں بنیادی حقوق یا مکمل مذہبی آزادی ہے، اور تعریف ہے طرز وفاقی حکومت کیسی ہوتی ہے اسلام میں، اس کا تصور کیا ہے جمہور کی بنیاد پر. وفاقی حکومت بنتی ہی جمہوریت کی بنیاد پر ہے. لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں اور اپنے نمائندے چوز کرتے ہیں، پھر جس کی میجورٹی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ اپنی لے آتی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اپنے آنے والے لیکچرز کے اندر. ہمارا پراپرلی اس پر ایک چیپٹر ہے. پھر اس کے بعد بات ہوئی تھی اقلیتوں کا تحفظ کی. فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے. اقلیتوں سے مراد فرقہ پرستی نہیں بلکہ دین میں جیسے کرسچینٹی ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے اور سکھ برادری ہے، یہ سارے کمیونٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. ان کو اقلیتیں کہا جاتا ہے. بنیادی رائٹس ہیں ان لوگوں کے، پھر رہنے کے اصول اسلام نے متعارف کرنے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا رویہ ان کے ساتھ بڑا پازیٹیو ہے. اگر دیکھیں ہمیں کسی کرسچن کے ساتھ، ہمیں کسی ہندو کے ساتھ، کسی سکھ کے ساتھ مسئلہ ہی کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں. میرا نہیں خیال پاکستان اس حوالے سے کوئی فیم رکھتا ہو کہ کوئی یہ کہے کہ پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستان کے لوگ اس حوالے سے تھوڑا سا کم عقل رکھتے ہیں. ایسا قطعا نہیں ہے. پاکستان الحمدللہ اس معاملے میں بڑا وسیع دل رکھتے ہیں. تو اس کے بعد ہے یہ اقلیتوں کا تحفظ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب روشن مستقبل کی میں آپ سے بات کروں تو اقلیتوں کے تحفظ پر تو میں کہہ چکا ہوں، آپ سے بارہا اس پر بات ہو چکی ہے کہ ان کا بنیادی حق حاصل ہے. پہلا حق حاصل ان کی آزادی کا ہے، دوسرا حق ان کو جو حاصل ہے وہ ان کی تعلیف اور تربیت کا ہے. اور ہم اس پر بارہا بار یہ بات کہہ چکے ہوئے کہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک الحمدللہ ایک روشن مستقبل کا خیال تصور کر جانا جاتا ہے کہ بھئی ہم بڑے احسن انداز کے ساتھ اپنی اقلیتوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کے رائٹس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. اگلی بات اگر میں کروں روشن مستقبل کے حوالے سے میں تو یہ میں جو آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں نا، اقلیتوں کا تحفظ، روشن مستقبل، جمہوریت، وفاقی حکومت وغیرہ وغیرہ، یہ سارا لیاقت علی خان صاحب کی سپیچ ہے. وہ اپنی سپیچ میں یہ ساری باتیں فرما رہے ہیں کہ جناب میں ملک کو کس طرح سے دیکھنا چاہتا ہوں. دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ ایز ویل ایز یو نو I have declared and explained you everything about Mr. Liaquat Ali Khan before a lecture we have started from lecture number 6. And now in lecture number 9 we have going to done to understand the lecture about Roshan Mustaqbil, future, bright future of Pakistan, and that is very important for us. اگر ہم اپنی ماضی حال مستقبل کو دیکھیں تو ہمارا ماضی بہت تلخ رہا ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا ماضی بعید کی طرف جائیں تو وہ بھی بہت ایک جنگجوؤں والا رہا ہے. شعر و شاعری کو فن تعمیر، جمالیات، ذوق اور اس میں خراج تحسین کو داد دیا گیا ہے. روحانی عظمت کے لحاظ سے یہ قوم ایک عدیم المثال ہے، عدیم مثال قوم بن سکتی ہے. روشن مستقبل ہے اس کے پاس. اس میں شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، اسکالرز بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں. مسلمان قوم ہے، سب سے بڑھ کر ان کے پاس ایمان کی دولت ہے. جس قوم کے پاس ایمان کی دولت ہو، پھر اس کے پاس کوئی اور دولت ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایمان کی دولت سب سے قیمتی دولت ہے، اور یہی وہ دولت جو انسان کو انسان اور اس کے اندر آنے والی تمام خوبیوں کو متاثر کر دیتی ہے. تو میں اپنی اسپیچ کے اندر کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر تو نہیں میں نے آج کی. میرا خیال ہے میں نے بڑی مختصر طور پر کوشش کی ہے کہ میں آپ کو لیاقت علی خان کی وہ نقطہ نظر پیش کر دوں کہ جب انہوں نے پارلیمنٹ کے ساتھ مخاطب ہو کر قلادت المقاصد پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر انہوں نے اقلیتوں کی بھی بات کی، روشن مستقبل کی بھی بات کی، وفاق کی بات بھی کی، غیر مسلموں کی بات بھی کی، اور دیگر جتنے بھی عوامل تھے ان تمام عوامل کی بات کی. ہم اپنے 3 یا غالباً 2 لیکچرز کے اندر اپنا یہ ٹاپک مکمل کر چکے ہیں کہ لیاقت علی خان کی اسپیچ سے اگر میں سوال پوچھ لوں کہ لیاقت علی خان کی اسپیچ سے آپ کو کیا سوال یا آپ کے ذہن میں کس طرح کے جوابات آتے ہیں، تو وہ آپ مجھے ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہ میرے لیے بھی آسان ہو جائے گا اور آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا کہ ہم ان کی اسپیچ کو انڈرسٹینڈ کریں.
اس کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی کی تقریر ہے، میں اس پر انشاءاللہ پورا ایک لیکچر آپ کو ڈیلیور کروں گا نیکسٹ، جس میں ہم بات کریں گے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے کس انداز کے ساتھ اور کیا بات کی۔ یہ بھی پارلیمنٹ کے اندر تقریر تھی، یہ پارلیمنٹ سے باہر تقریر تھی، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل بات کریں گے۔ میں یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں بیٹا ریپیٹ، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے ہر ٹاپک پر بات کی ہوئی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کی جو ہے وہ سماعتوں پر گزرا ہوگا، اچھے انداز سے گزرا ہوگا، اور آپ نے اس کو اچھے انداز سے سیکھنے کی بھی کوشش کی ہوگی، کیونکہ میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ کو صحیح معنوں میں بنیادی حقوق، غیر مسلموں کے حقوق اور اقلیتوں کے حقوق، فرقہ پرستی کے حقوق پر بیسیکلی بات کریں، گورنمنٹ کے عوامل پر بات کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں اگر آپ کو کوئی سوال ہو بیٹا، میں ہر طرح کے سوال کے جواب کے لیے حاضر ہوں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی طالب علم رہ جاتا ہے تو انشاءاللہ میں اس کو پرسنلی دیکھ لوں گا۔ بیٹا خوش رہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور دل لگا کر محنت کر کے پڑھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیں۔ اور بیٹا ایک اور بات، جو لیکچر میں کوئی پرابلم اگر آپ کو آتی ہے بیٹا تو وہ آپ مجھ سے کر لیا کریں، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ میرے بچے اس کو اچھے طریقے سے سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، خوش رہیں۔ السلام علیکم۔